بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربي زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد اگر ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو ایک تو سنت کے مطابق ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز برکت ہوتی ہے، اور وہ جو محفل ہوتی ہے اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے ایک وہ رہی ہے، سنت رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس طرح کا کوئی کام کرتے تھے تو وہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، پھر اپنا مدعا بیان کیا کرتے تھے. اور ہم لوگ جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لگی ہوئی چیزیں ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دنیاوی چیز ہے. دنیاوی چیز بھی پڑھنا چاہیے، لیکن ہماری جو تعلیم ہم کو جو پڑھنا ہے پڑھانا ہے اس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہے، اور خصوصاً ان چیزوں سے ہے جس کے بارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے تعلق سے ذکر کیا ہے. ہم لوگوں کا موضوع یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں کسی بھی چیز میں. اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنا سے ادنا کسی بھی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ الہی نہ الوہیت میں، نہ ربوبیت میں، نہ اسماء و صفات میں. میں اس کی وضاحت کروں گا. بھی ہم لوگ جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، جو شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے القواعد الاربعہ. چار قاعدے. چار قاعدے کس تعلق سے؟ چار قاعدے یہی کوشچن آنسر کے ساتھ چلے گئے. کس تعلق کے؟ توحید کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے تعلق سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے رسول اور انبیاء جو تعلیمات لے کر آئے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم لے کر آئے تھے. اسی کے تعلق سے اس کتاب میں چار قاعدے ذکر کیے گئے ہیں، اور چاروں قاعدہ انشاءاللہ ہم پورا کریں گے اور ہمارا کورس پورا ہو جائے گا. آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جس کو ہم نے دیکھتے ہیں. دنیا کا کوئی آدمی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں دیکھتا. نہ اس کو سن سکتے ہیں، نہ اس کا تصور کر سکتے ہیں، نہ اس کو دیکھنا اور سوچنا. یہ دونوں یا تینوں یا چاروں کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہم لوگوں کے تصور سے باہر. وہ کیسا ہے ہم کو نہیں پتا، ہم لوگ نہیں جانتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیہ نہیں بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کا ذکر کیا ہے، بعض ناموں کا ذکر کیا ہے، اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، اور اپنے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن مکمل خلیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا. اب مثال کے طور پر اگر لے لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے، دونوں ہاتھ داہنے ہیں، تصور کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. تصور نہیں کرنا ہے کہ بایاں ہاتھ نعوذ باللہ اس طرح کا ہے، کچھ نہیں. جو چیز جیسے آئی ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، من وعن ویسے ہی اس کو قبول کیا جائے گا. اس میں کیسے، کیوں، یہ سب ساری چیزیں نہیں کی جائیں گی. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جیسے میں نے ہاتھ کا ذکر کیا، تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دوسرا ہاتھ ہے ہی نہیں. وکلتا یدیہ یمین
یہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے، بایاں کیا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، چپ رہیں گے، السکوت. کیوں کہ اس کا تذکرہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو انبیاء جن کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ 1,24,000 یا اس سے کم و بیش آئے، انہوں نے کسی نے ذکر نہیں کیا. اللہ کے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں سب کے سب ہم سے زیادہ علم والے، فضل والے، جانکار، سمجھدار، ہم سے بہت اعلیٰ درجے کے وہ لوگ علم رکھنے والے تھے. انہوں نے جب تعلیمات دی تو ہم کو کچھ نہیں بتایا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس تعلق سے کچھ نہیں کہا، جتنا بتایا وہ انہوں نے بھی بتا دیا. تو ہم ان انبیاء اور ان کے رسول اور اصحاب کرام سے زیادہ سمجھنے والے نہیں ہیں. ہم کو جتنا ملا ہے بالکل ویسے ہی اتنا ہی قبول کر لیں گے. اور یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے. اپنی طرف سے کوئی چیز ایمان کی، اسلام کی کسی بھی چیز میں نہ ڈالا جائے، نہ کم کیا جائے، نہ اس میں اضافہ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو یا اپنے رسولوں کو جو سب سے پہلی تعلیمات دینے کا حکم دیا تھا وہ کس چیز کے تعلق سے دیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو جو سب سے اعلیٰ قسم کی تعلیم دی وہ کس لیے دی؟ وہ کس چیز کی دی؟ توحید کی دی. سارے انبیاء رسول جن کو جو شریعت دی گئی یا نہیں دی گئی، یا پچھلے والوں کی شریعت بھی ان کو لے کے چلنے کا حکم ہوا، یا نئی شریعت ملی، یا صحف دیے گئے، یا جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا، انبیاء اور رسول جتنے بنا کے بھیجے گئے سب کے سب نے ایک چیز پر مکمل اتفاق کیا، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ سارے انبیاء اور رسولوں نے کہا، سارے انبیاء نے. لیکن مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ اسی پر کھڑا ہوتا ہے. جس کی تعلیم دی انبیاء اور رسولوں نے اسی میں شرک ہونے لگا، اسی میں گڑبڑی ہونے لگی، اسی میں سب کچھ جو ہے تباہ و برباد ہونے لگا. اس کتاب میں جس کا نام القواعد الاربعہ ہے، اس میں سب سے پہلے جو صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ذکر کیا ہے. اور انہوں نے صرف ایک جو توحید کی جو قسمیں ہیں صرف ایک قسم کو ذکر کیا ہے. لیکن جب آپ ذکر کریں گے ایک کو تو تینوں آٹومیٹک آ جائیں گے. اگر مجملاً کہا جائے کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں تو کیا ہم کہیں گے؟ 3 قسمیں. کون سی؟ الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات. الوہیت کا مطلب کون کیا بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ الوہیت، توحید الوہیت، اللہ کی عبادت کرنا. اس میں تو بس جملہ خاص کر دیجیے، اللہ کی عبادت کرنا. بالکل آپ کا جواب 100% صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تھوڑا سا اور جو ہے اس کو اور خاص کر دیجیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرنا، اللہ ہی عبادت کرنا. جس طرح اردو کا جملہ دونوں صحیح ہے جیسے آپ استعمال کر رہے ہیں. اس میں کیا ہوگا کہ باقی جتنے الہ ہیں اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، باقی سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ سائڈ ہو جائیں گے، سب کے سب باطل ہو جائیں گے. اب وہ چاہے ہمارے اپنے مسلمانوں نے بنایا ہے نا، ہمارے اپنے مسلمانوں نے بنایا ہو، یا پہلے کے کافروں نے بنایا ہو، یا جب یہود و نصارہ تھے انہوں نے بنایا ہو، یا کسی نے بھی بنایا ہو. آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت کوئی بھی بنائے گا، جتنے بھی معبود بنائے گا، چاہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنا سے ادنا بنائے، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا معبود بنا کر پوجے، اس کی پرستش کرے اور اسی سے مانگے، اس کے باوجود سب کے سب باطل، سب کے سب ٹوٹلی باطل. جتنے بھی معبود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، جب ہم جملہ بول دیتے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے تو سب کے سب آٹومیٹک باطل ہو گئے.
اب اللہ کی عبادت جب ہم کریں گے تو یہ سمجھیں گے نا کہ کیسے اور کن کن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے عبادت بھی، اور اس کے بعد جو جتنی چیزیں آئیں گے سب کو سمجھیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہے۔ مثلا پتہ نہیں میری بات شاید جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے، ہم عبادت کریں گے تو کوئی بھی عبادت ہو، صرف اور صرف کوئی بھی عبادت ہو صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، اور اس کے بہت سارے نام ہیں۔ حدیث میں 99 نام بھی آتا ہے، اس سے زائد بھی نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اس سے زیادہ بھی ہے، 99 فکس نہیں ہے، 99 سے زیادہ۔ علامہ ابن عثیمین نے میں ریکارڈ ہو رہا ہے اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں، علامہ ابن عثیمین نے اپنی کتاب القواعد المثلی اس کے اندر 99 نام سے زیادہ لکھے ہیں، اور وہ حدیث سے ثابت ہے۔ 99 نام فکس ہیں، اس سے زیادہ بھی کچھ نام ہیں جن کو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قواعد المثلی کے اندر ذکر کیا۔ تو جتنے بھی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پائے جائیں گے ہم مکمل طور سے اس پر ایمان رکھیں گے، مکمل ایمان رکھیں گے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ توحید کی بات چل رہی ہے، اور ہم لوگ عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 فکس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے اس کو احصاء یاد کیا، یعنی اس کے معنی کو اور ساری چیزوں کو سمجھ کر اس کا ذکر کیا، دخل الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو مکمل، جو 99 نام ہے ان کو سمجھا، اس پر عمل کیا، دخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو۔ بات تو گھوم جانے لگی، میں تھوڑا سا ذکر کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہانے ڈھونڈے ہیں، میں بات کر رہی ہے لیکن میں اس کو ذکر جنت کی بات آگے کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہانے ڈھونڈے ہیں کہ کیسے جو ہے بندے کی گناہ کو معاف کرو، کیسے جنت میں اس کو داخل کرو۔ دیکھیں غور کریں، بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، آپ گھر میں وضو کرتے ہیں، گھر میں وضو کرتے ہیں، جب ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ دھلتے ہیں تو ہر ایک چیز کی گناہیں جھڑ جاتی ہے نا، چھوٹی گناہ سے جھڑ جاتی ہے۔ آنکھ سے بھی آدمی گناہ کرتا ہے، زبان سے بھی گناہ ہوتی ہے، کان سے بھی گناہیں ہوتی ہیں، ہاتھ سے بھی گناہیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پیر سے بھی کبھی کبھی ہوتی ہے۔ ساری گناہیں، صغیرہ گناہ کی بات ہے، ساری گناہیں کیا ہوتی ہیں؟ جھڑ جاتی ہیں صرف وضو کرنے سے۔ پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ مسجد جاتا ہے۔ اس کے ایک ایک قدم پہ جتنا قدم وہ چل کے جاتا ہے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے، مکمل طریقے سے اچھے سے نماز پڑھتا ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ اس کی بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں نا، اور جو بقیہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ چھوٹے گناہ میں سے صرف نماز کی بات میں کہتا ہوں کہ وضو کیا، گھر سے نکلا، آیا مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھا، اور اس کے بعد جب فرض نماز ادا کی، اور اس کے بعد اگر اس کو میسر ہے تو سنت نماز پڑھی، مسجد میں بیٹھ گئے، ابھی اس نے تلاوت نہیں کی، اتنی ظہر اور عصر مان لیجیے مثال کے طور پر، ظہر اور عصر کے بیچ میں کتنی گناہیں ہوئی ہوگی، چھوٹی چھوٹی گناہیں، چھوٹی چھوٹی گناہیں، کچھ بچا نہیں۔ ایک حدیث میں ہے نا کہ جب بندہ جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ جو ہے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، لا یبقى من درنه من شيء، اس طرح کی حدیث ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ کی چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی گناہوں کو چھاڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے، اور جنت میں بھی داخل کرنے کا ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے، جنت میں داخل کرنے کا بھی ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سنا ہے نا آپ نے کہ جو کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، دخل الجنہ،
جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے جو شرط ہے وہ پوری کرنا۔ ہر آدمی جو یہ بات کہہ دیتا ہے اس کے اوپر بہت ساری چیزیں لاگو ہو جاتی ہے، اس پر مکمل عمل کرے گا تبھی وہ جنت میں جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کافر کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ جنت میں داخل ہو جائے، نہیں داخل ہوگا۔ مسلمان ہو، زبان سے اقرار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، دل سے اس کی تصدیق کرے، اور جوارح سے جو عمل کرنا ہے، یعنی اب جتنا جو کچھ کرنا ہے، چاہے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، اس کے علاوہ اور ساری چیزوں کو جب وہ کرے گا تب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ مسلمان ہے اور بہت سارے اس کے گناہوں کی زد میں آیا ہوا ہے، تو اس کو عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، عذاب کی سزا دی جائے گی، اور سزا دینے کے بعد اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ابھی آج کیا ہے اس میں شفاعت کا بیان ہے، میں وہی بتا دوں، یہی بتا دوں شفاعت کے بارے میں، کیونکہ بات آ گئی ہے۔ جنت میں داخل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بندوں کو داخل کرے گا، اسی آج کے درس سے ہی چل رہا ہے، کیسے داخل کرے گا؟ شفاعت والے سنے پڑھے کہ نہیں؟ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے جو گناہ کیے رہیں گے ان کی تو توبہ والی اگر کیے تو ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جن کے دل میں ایمان تھوڑا کر کے رہے گا وہ کیسے جنت میں داخل ہوگا؟ جن کے دل میں ایمان، دیکھیں میں شفاعت کے بارے میں بتا دوں کہ جن کے دل میں کینہ ہوگا، کینہ سمجھ رہے نا، کینہ سمجھ رہے کینہ پیچھے بغض، دشمنی دل میں جو ہے، دل میں یہ رکھے یہ بہت گندا آدمی ہے۔ اگر کسی کے بارے میں یہ سوچتا ہے، یہ حسد رکھتا ہے، جلن ہے اس کے دماغ میں، تو وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا، شفاعت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے دل سے کینہ نہیں نکال دیا جاتا۔ جب کینہ نکال دیا جائے گا تو پل کے دوسرے طرف رہیں گے وہ لوگوں کو کہا جائے گا کہ اب جنت میں داخل ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے مہربان ہوں گے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور جو لوگ شرک کریں گے ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ان کو سحقاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ایسے لائیں گے جن کی پیشانی نماز پڑھنے کی وجہ سے جو کالا گھٹا پڑ جاتا ہے نا وہ چمک رہا ہوگا، اور ان کے چہرے پر نور ہوگا۔ اب میں یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، مطلب چہرہ جو ان کا ایسا لگے گا کتنے یہ نیک اور متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس کے بعد جب حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، تو کیا کہیں گے؟ کیا کہا جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے بدعت شروع کی، انہوں نے بدل دینو، آپ کے بعد انہوں نے دین کو تبدیل کر دیا، بدل دیا، اس لیے آج ان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً لمن بدل دینا، کہ دوری ہو، دور ہٹ جاؤ، اس لیے کہ ان لوگوں نے دین میں تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ کلیئر ہے نا کہ دین میں تبدیلی کرنے والا، دین میں گڑھنا ہی ہو گیا تبدیلی کرنا، دین میں بدعت ایجاد کرنے والا، نئی چیزیں ایجاد کرنے والا جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ ایک ایسا آدمی جس کا عمل اچھا نہیں ہے، مسلمان ہے، نہ اس کے اندر شرک ہے نہ بدعت ہے، لیکن جو ہے اس کا ایمان بڑا کمزور ہے اور بہت سارے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر چلا گیا، شرک نہیں کیا۔ قیامت کے دن ایسا آدمی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ حدیث الشفاعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن، بہت لمبی حدیث ہے وہ، کہ قیامت کے دن
لوگ جو ہے پریشان ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے کہ کس کے پاس جایا جائے کہ جلدی سے فیصلہ ہو اور اس گرمی سے، اس حب سے، اس گھٹن سے ہمارا نکلنا ہو۔ تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ منع کر دیں گے، پھر ابراہیم کے پاس آئیں گے، پھر نوح کے پاس، ایسے ہی جو ہے سلسلہ چلے گا۔ اور آتے آتے مطلب کئی اولو العزم جتنے پیغمبر ہیں سب کے پاس جائیں گے، اور آخر میں آئیں گے کس کے پاس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آ کر ان سے کہیں گے، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے سفارش کر دیے کس بات کی کہ ہم جو اس گھٹن زدہ ماحول میں آج قیامت کے دن ہے، ہمارا حساب کتاب ہو جائے، ہم جلدی سے جو ہے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں یہ میرا مقام ہے، یہ میرا ہی مقام ہے، یعنی میں ہی یہ کام کر سکتا ہوں، مجھے اس کا اختیار دیا گیا ہے، مجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جائیں گے اور وہاں جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور وہ کلمات پڑھیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا گیا ہوگا۔ دنیا میں وہ کلمات نہیں پڑھیں، لیکن اس دن قیامت کے دن وہ پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اے محمد سر اٹھائیے، اپنی بات کہیے، آپ کی بات مانی جائے گی، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سوال کریے آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کریے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یہ اجازت دے دی جائے گی کہ شفاعت کے لیے مسلمانوں کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے، تو ان کا تو حق بنتا ہے نا کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو کہیں، ہے ان کا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے، اور فطری چیز ہے، فطری چیز، اگر ہم کو اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہو تو سب سے پہلے کس کو بچائیں گے؟ اپنے والدین کو اور اپنی آل اولاد کو۔ فطری چیز ہے، بالکل فطری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت ملتی ہے تو نہ وہ حضرت عائشہ کا نام لیتے ہیں جبکہ سب سے زیادہ محبوب بیویوں میں سے ایک تھی، نہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، نہ اپنے دوست حضرت ابوبکر کا نام لیتے ہیں، نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، نہ صحابہ کرام، نہ اسامہ بن زید جن سے بڑی محبت کرتے تھے ان کا کسی کا نام نہیں لیتے۔ حالانکہ فطری طور سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا نام لیتے ہیں، اپنی آل اولاد اور اپنی بیوی بچیوں کا نام لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ امتی امتی، اے اللہ میری امت کے لوگ، میری امت کے لوگ، میری امت کے لوگ جو جہنم میں چلے گئے انہیں بخش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا کہ جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر، اس میں میں اشارہ کر کے بول رہا ہوں، رائی کے برابر ایمان ہو، اس کو جہنم سے نکالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور جا کر جہنم میں ایسے لوگ جن کے دل میں، سوچ لیجیے، جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اس کو نکال لائیں گے۔ یہاں پہ میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ دیکھیے ایمان کا کتنا کم ہے نا، رائی کا دانا آپ دیکھو کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے۔ انہوں نے شرک نہیں کیا، انہوں نے بدعت نہیں کی، انہوں نے اور ایسے اعمال نہیں کیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو نکال کر لے کر چلے آئے۔ ابھی بھی تسلی نہیں ہے، ابھی بھی تسلی نہیں ہے، ایک دانے، ایک رائی کے دانے کے برابر والوں کو جہنم سے نکالنا ہے، ابھی بھی تسلی نہیں کہ میری امت کے لوگ ابھی بھی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور وہی کلمات کہیں گے، ویسے ہی ان سے کہا جائے گا پھر مانگو، پھر ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم میں سے ان لوگوں کو نکال لاؤ جن کے دل میں رائی کے دانے ایک دانے سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم ایمان ہو، ان کو بھی نکالنا۔ کتنا؟ ایک رائی کے دانے سے کم، گنتے تھے ایک دو کر کے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، کتنا ہو گیا؟
3 टुकड़ा होगा। एक चीज को अगर 3 टुकड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिक 4 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। अब बचता कितना है? 1। अब इतना छोटे से एक राई का दाना जो है उसको जब 4 टुकड़ों में तकसीम कर देंगे तो वो कितना बचेगा? बहुत थोड़ा सा बिल्कुल। समझिए कभी कभी जब नाखून निकलता है 2 दिन 4 दिन का हुआ रहता है उसके बराबर या वो भी ज्यादा हो जाएगा, उससे तो बहुत ज्यादा। तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। क्यों? कि उन्होंने शिर्क नहीं किया होगा, बिदअत नहीं की होगी और दीन के अंदर तब्दीली नहीं की होगी। अब वही चीज अगर जो है अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत में किसी भी तरीके का शिर्क हो, चाहे अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत में, चाहे रुबूबियत में, चाहे अस्मा व सिफात में, तो फिर यहाँ पे क्या है? छुटकारा नहीं मिलना। अगर दीन उनका ईमान बहुत हाई लेवल का हो, बहुत ईमान बहुत हाई लेवल का है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क किया, कोई खलासी नहीं। चलिए अब थोड़ा सा आ जाते हैं मौजूद से, थोड़ा लंबे से हट गए जी। अल्लाह तबारक व तआला की जो तौहीद है, जो उसके वहदानियत के पहचानने का तरीका है कि अल्लाह तबारक व तआला को हम कैसे पहचाने कि अकेला है, किन किन चीज़ों में हम गौर करेंगे तो हमको मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल तेरे तरह है। 3 किस्में हैं तौहीद को या अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को, उसके अकेलेपन को पहचानने के लिए 3 तरीका है। क्या क्या? एक है तौहीद रुबूबियत, पहला लेते हैं तौहीद उलूहियत पर। एक है तौहीद उलूहियत जिसको अभी हमने जिक्र किया है कि अल्लाह तबारक व तआला इलाह होने में, माबूद होने में अकेला है, तने तन्हा है। दुनिया का कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, कोई भी चीज कह लीजिए, कोई भी चीज अल्लाह तबारक व तआला के सिवा इबादत के लायक नहीं। इबादत जब भी की जाएगी हर हालत में अल्लाह तबारक व तआला ही की जाएगी, किसी और की नहीं की जाएगी। अगर किसी और को शामिल किया गया तो वही शिर्क है। अब आगे अस्मा व सिफात पर, जैसे मैंने बताया अस्मा व सिफात पर अल्लाह तबारक व तआला के 99 नाम और उससे जायद भी है, जिसको अल्लामा इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने किताब के अंदर जिक्र भी किया और उसका जो फायदा है वो भी मैंने बता दिया आपको। अस्मा व सिफात में जो जैसे आया है नाम अल्लाह तबारक व तआला के और सिफात जैसे आया है हम उसको मिन व अन वैसे ही तस्लीम करेंगे, उसमें किसी भी किस्म की कमी या बेशी नहीं करेंगे, कैसे का सवाल नहीं करेंगे और किसी भी चीज को जो आया हुआ है, जो अस्मा सिफात में यानी जो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत बयान की गई है, उस सिफत को हम लोग मुअत्तल नहीं कर सकते। मुअत्तल का मतलब ये हुआ मेरे कहने का कि उसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिफत अल्लाह तबारक व तआला के अंदर नऊज़ बिल्लाह नहीं है। जो चीज मौजूद है उसको वैसे ही तस्लीम किया जाएगा। अब आइए जो हम लोगों का असल मौजू है उसमें कि एक बचती है तीसरी किस्म तौहीद रुबूबियत। ये वो रुबूबियत है, रुबूबियत का मतलब होता है, रब के माने होता है पालने वाला और पालने वाला जो होता है वो हर चीज करता है। अल्लाह तबारक व तआला रब है, पूरी दुनिया को पालने वाला है, पूरी दुनिया को पालने वाला है, चाहे उसके इताअत गुजार हो या नाफरमान हो। अल्लाह तबारक व तआला के इताअत गुजार हो या नाफरमान है ना, ऐसे भी नहीं है। इसलिए कि गैर मुस्लिम जो है वो भी इसी दुनिया में रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको भी रिस्क देता है, उनको भी पालता है, उनको भी खिलाता है, उनको भी जिलाता है, मुसलमानों की तरह, है ना। तो इस रुबूबियत को इकरार करने में मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों शामिल हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो इनकार कर दे, है ना। अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत में तो कोई झगड़ा ही नहीं, रुबूबियत के इकरार में कोई झगड़ा नहीं है। यहूदी से पूछे कि आसमान से बारिश कौन बरसाता है, वो क्या जवाब देगा? अल्लाह तबारक व तआला। हिंदू से पूछे वो क्या जवाब देगा?
وہ بھی کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دنیا کے اندر آدمیوں کو کون مارتا ہے، کون پیدا کرتا ہے، کیا جواب دیں گے؟ وہی نام اگرچہ الگ الگ رکھتے ہیں، وہ ایشور کہتے ہیں یا جو ہے بھگوان کہتے ہیں، نام اگرچہ رکھ لیں، ان کے جو بھگوان ہیں، جو ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں، ہندوؤں کے جو بھگوان اور جو دیوتا ہے ان کا بھی الگ الگ نام رکھا ہوا ہے، لیکن ان سب کے باوجود جب جو آخری میں آتا ہے کہ کون بارش برساتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار وہاں پہ کرتے ہیں۔ لیکن ان کا اقرار کرنا اسلام میں داخل ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ اس کے علاوہ جو دو قسمیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کی، اس کے وہ منکر ہیں، اس کے وہ منکر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے ساتھ ہی وہ شرک کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا جو ہے جھگڑا ہے ہمارا اور ان کا۔ اگر وہ ختم ہو جائے تو اسماء و صفات میں بعض لوگوں نے انکار کیا، ان کے انکار کرنے کا حکم الگ ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں شرک نہیں کریں گے تو ان کو مسلمان گنا جائے گا، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت بہت کلیئر بیان کی ہے، بہت کلیئر ہے، اور وہ توحید کے تعلق سے، توحید ربوبیت کے تعلق سے، امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسيقولون الله ومن يدبر الامر فسيقولون الله۔ پہنچ جاؤ جلدی سے جی۔ کافر جو ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آسمان سے رزق کون دیتا ہے، بارش کون برساتا ہے، تو وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہی کہتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا کو تدبیر کرنا ہے، دنیا کو جو بنایا گیا ہے، دنیا کے ہر حصے کو کہہ لیجیے، ہر حصے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے بارے میں بھی جب پوچھیے تو وہ کہتے ہیں کون بنایا اس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے جو معبود جو ہم رکھ کے پوچھتے ہیں یہ نہیں بنا سکتے، یہ طاقت ہی نہیں رکھتے اس چیز کے بنانے کی، ان کو بھی اس چیز کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ناجانے میں، جہالت کی بنا پر یا جان بوجھ کے، جیسے بھی کرتے ہیں۔ بعض مسلمان بھی ایسے پائے جاتے ہیں جو جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اچھا مجھے میں ایک جگہ درس دے رہا تھا، مجھے یاد آیا کہ توحید کے بارے میں تھا کہ سجدہ جو ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اب ہمارے لوگوں نے اس کو نکال لیا ہے سجدہ تعظیمی، نکالا ہے نا کچھ لوگوں نے سجدہ تعظیمی، سنے؟ تعظیمی تکریمی، جس کو تکریمی تعظیمی حضرت کے لیے۔ تو میں پڑھا رہا تھا، میرے پڑھاتے یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کا سجدہ دنیا میں کسی کے لیے نہیں کیا جا سکتا، اور میں نے وہاں پہ بیان کیا کہ صحابہ کرام کی تعداد نہ جانے کتنی تھی، بہت سی، لاکھوں میں تھی، لاکھوں میں ہونے کے باوجود کسی ایک صحابی سے، کسی ایک صحابیہ سے، کسی ایک بچے سے جو اس وقت بچے رہے ہوتے، یا کسی ایک بچی سے کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کیا ہو۔ کہیں ملتا ہے؟ نہیں ملتا کہ بچہ بھی نہیں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا سجدہ کرنے کے لیے، بڑے سے بڑے جو آدمی سمجھدار تھے وہ بھی نہیں جھکے، ان سے زیادہ عظمت والا انسان کوئی اس دنیا میں ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اب ان کا اگر سجدہ نہیں کیا جا سکتا، کسی اور کا کیا جا سکتا ہے؟ تو ان صاحب نے کہا، بات چلتی رہی تو ان صاحب نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کا کروں گا۔ مجھے پوچھ رہے کہ ماں باپ کا سجدہ کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں، حرام ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ وہ سجدہ تعظیمی جو قبروں پر جا کے کیا جاتا ہے، اس وقت جو ہے میں نے کہا اس کو بھی کہا کہ سجدہ تعظیمی کہیں سے جائے نہیں، مطلب تھوڑا سا میں ان کو سوچ رہا تھا کہ ہلکا پھلکا جواب دے کے نکل جاؤں، تو وہ اور اسی میں گھستے جا رہے ہیں. کہہ رہے سجدہ تعظیمی وہاں پہ کرتے ہیں، ماں باپ تو ہم کو دنیا میں آنے کا سبب ہے تو ہم کیوں نہ سجدہ کریں؟ میں نے کہا کوئی کہیں سے جائز ہے، کہیں سے سنا ہے آپ نے؟ کہہ رہے نہیں میں کروں گا. ہے کوئی علاج؟ انہی کے ایک بھائی تھے، وہ بھی تھے، ابھی بھی تھے، دمامی میں رہتے ہیں، پہلے خبجی میں رہتے تھے، آج کل دمام میں دونوں بھائی آ گئے. ایک بھائی تھے وہ سمجھدار تھے، لیکن جو دوسرے بھائی تھے وہ اتنا کبھی کبھی جو ہے عجیب سی چیزیں لے کر آتے تھے کہ سمجھ سے باہر تھے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں ان کو خود پوچھے کہ آپ کا سوال کیا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. اور ہر وہ چیز جو غلط راستے پر لے کر جائے اسی کو کرنے کے لیے وزید رہتے تھے. اب ایسے آدمی کو اگر سمجھانا ہو توحید کے بارے میں آدمی کیسے سمجھائے؟ بہت مشکل کام ہے. جب آدمی بالکل اسی کو اتر آئے کہ بھئی میں سجدہ کروں گا، اپنے ماں باپ کا سجدہ کروں گا، اب ہے علاج؟ کوئی علاج نہیں، کوئی علاج ہی نہیں ہے. ماں باپ کی عظمت، ان کا احترام، ان کی تکریم اور ان کا درجہ، ان کا مرتبہ، سب کچھ جو ہے سر آنکھوں پر، سب کچھ سر آنکھوں پر بلا شبہ وہ ہمارے لیے سب سے معزز ہے، سب سے مکرم ہے، سب سے زیادہ محترم ہے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے ہمارا وجود اس دنیا کے اندر ہے اور جائز وجود ہے، ہمارا جائز وجود ہے، ہمارے لیے سب سے محترم اور سب سے اعلیٰ. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ماں باپ کا سجدہ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. ایک حدیث میں آپ سنے ہوں گے، بہت مشہور ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے لیکن ہے تو میں ایسے بیان کہ اگر ہوتا، بائی چانس اگر ہوتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کا سجدہ کرے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا. اور بہت ساری اس کے اندر حکمتیں موجود ہیں. اور عورتوں کے بارے میں پتہ ہے، ان سے کہا کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، ان کے اندر عقل ہے، ٹیڑھاپن ہے، موجود ہے، تو آدمی تھوڑا سمجھداری سے کام لے. اللہ تعالیٰ سب کو حسن معاشرت کے ساتھ رکھے، سب کو بہترین طریقے سے رکھے، سب کو جو ہے پیار اور محبت سے رہے. بڑا اثر اس کا پڑتا ہے، خاص طور سے فیملی کے بچوں پہ اس کا جو ہے بڑا منفی اثر پڑتا ہے. تو ہم لوگ چل رہے تھے کہ ومن یدبر الامر، یہ جو دنیا کی کائنات کا جو کائنات اور دنیا ہے، اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، جو کچھ بھی ہو، ساری چیزوں کی تدبیر کرنے والا، ساری چیزوں کو کا حکم دینے والا اور اس کو کسی بھی کھمبے کے بغیر لٹکائے ہوئے رکھنے والا وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین. دنیا کے کسی آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ سورج کو، اتنے بڑے سورج کو یا اتنے بڑے چاند کو یا اتنی بڑی زمین کو ایسے ہی لٹکا کے چھوڑو، معلق چھوڑو، کسی کے بس کی بات نہیں. سورج ہے روزانہ جو اپنی جگہ سے الگ الگ جگہوں سے نکلتا ہے، نکل کے جو ہے اپنی جگہ پر پھر واپس آ جاتا ہے. چاند ایک جگہ سے نکلتا ہے، دھیرے دھیرے کم ہوتے 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 وہ پھر اپنی پرانی جگہ پہ جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے. ایسے ہی تارے جو ہے، تاروں کے بارے میں بہت سارے لوگ علوم رکھتے ہیں، اس کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں، ان کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے. وہ علامات ہیں، وہ بالنجم هم يهتدون، اس سے جو ہے جو فوائد ملتے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. تو یہ جو چیزیں بنی بنائی ہیں جو روزانہ سب کو نظر آتی ہے، دنیا کے کسی بھی آدمی کے بس کی ہو تو بتا دیں، کسی کی بس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قاعدہ ہے، یہ جو قاعدہ ہے کفار توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں اور حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں اس کا. اس کے اندر دو چیزیں ہیں، بہت اہم چیزیں، دو چیزیں. دیکھیے ہم لوگوں نے کیا بتایا
کہ دنیا کو پیدا کرنے والا، دنیا کو بنانے والا، رزق دینے والا، آسمان سے بارش برسانے والا، انسان کو مارنے اور جلانے والا، اور اس دنیا کو اس شکل میں ڈالنے والا یا تخلیق کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس پر اس چیز کو کام کر سکے۔ یہ ایک قاعدہ ہے، اصول ہے، اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس کا رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ مسلمان جب اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں تو ان کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے، اور غیر مسلم جب اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں یا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو ان کا معاملہ مسلمانوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ وہ اس چیز کو اعتراف کرنے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور اسماء و صفات کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ اور وہ جو ہے، جو کفار ہیں، وہ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ اس چیز کو کرنے میں یا اس چیز کو بنانے میں، اس دنیا کو آباد کرنے میں، اس دنیا کی ساری تدبیر کرنے میں اللہ رب العالمین اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنے کام میں بھی اکیلا ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہو گیا، ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگرچہ وہ کافر اس چیز کو اعتراف کریں، مانے، اس کے باوجود ان کا جو خون ہے، ان کا جو مطلب لڑنے اور جھگڑنے والی بات ہے، ان کا خون معاف نہیں ہو جائے گا۔ کہ مسلمان اگر مسلمانوں کا خون معاف نہیں ہے، اس کو ذرا آسان لفظ میں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو مسلمان اس کو کیا حکم ہے؟ قتل کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ اور اگر غیر مسلم قتل کرتا ہے تو اس کو بھی قصاص دیا جائے گا، فطری چیز ہے۔ صرف توحید ربوبیت کا اگر اقرار کر لے، صرف توحید ربوبیت کا اقرار کر لے تو اس کا خون معاف نہیں ہو جائے گا۔ اگر دیکھیں اور آسان نہیں کہ اگر وہ جو ہے اعتراف کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ میں اور آسان لفظ میں وہ خون معاف کرنے کے بجائے جب میں تھوڑا سا اور دوسرے لفظ میں استعمال کرتا ہوں تو اس سے زیادہ سمجھ میں آئے کہ اگر وہ اعتراف کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو، جنت میں داخل نہیں ہو، اور صرف ان کے اعتراف کرنے کی وجہ سے اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں تو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان کو ان کا بدلہ لیا جائے گا، ہر حالت میں لیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ احساس کریں، یہ ہوتا ہے کہ چلو جو مسلمان، یہ بھی کوئی یہ سوچے کہ مسلمان ہو گیا یا جو ہمدردی پیدا ہو گئی چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، نہیں، اس کے ساتھ بھی جو وہی سلوک کیا جائے جو مسلمان ہو سکے، فطری چیز ہے، لیکن انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے تو میں اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ اچھا، دوسری چیز میں تھی شفاعت کے تعلق سے، قربت اور شفاعت۔ شفاعت کے بارے میں نے بتا دیا، بہت کچھ بتایا۔ قربت کے تعلق سے قریب ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب کیسے حاصل ہوتا ہے، قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ کیسے ہم حاصل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب یا اس سے قریب کیسے ہوتے ہیں؟ نیک اعمال کر کے، سجدے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے قریب ہوتا ہے دعاؤں کے معاملے میں۔ لیکن ہر معاملے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنا ہو تو ہم کیسے کریں گے؟ نیک اعمال کر کے، اچھے اعمال کر کے، ان ساری چیزوں پر، ان ساری تعلیمات پر عمل کر کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بتلایا ہے۔ اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب کیسے حاصل کرتے ہیں یا اس شفاعت کیسے حاصل کرتے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفاعت نہیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ کبھی قبروں پہ چلے جاتے ہیں، کبھی آستانوں پہ چلے جاتے ہیں، کبھی کسی مخلوق کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ان کا جو ہے وسیلہ پکڑ لیتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو جائز طریقہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی چیز نہیں، لیکن جو چیز ناجائز ہے، جو چیز غلط ہے، وہ اگر وہ طریقہ پکڑا گیا تو وہی شرک تک پہنچا دیتی ہے۔ مثلا ایک بندہ شرک ہو گیا، ایک بندہ قبر پہ جا کے اس سے جو ہے سوال کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اور عام طور سے ہمارے ہندوستان پاکستان میں دیکھیں گے تو قبروں پر جا کر یا مجاوروں نے بنا رکھا ہے، آستانہ بنا رکھا ہے، یا مزار بنا رکھے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں کئی چیزیں بنا رکھی ہیں، وہاں پہ کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، کسی کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ جو جاتا ہے اس کو جنت بانٹ کے دیتے ہیں، اور جو نہیں جاتا، جو ان کو غلط کہتا ہے، وہ ان کو جہنم کا سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آستانوں پر جانا، ان سے تقرب حاصل کرنا، کسی بھی بزرگ ولی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، یہ سب کے سب غلط ہے اور سب کے سب ناجائز ہے۔ بزرگ سے دعا کرنا الگ چیز ہے۔ بزرگ آدمی ہے، انسان ہے، اس کی زندگی میں اس سے کہا جائے کہ اس کے لیے فلاں چیز میں دعا کرو، مثلا کوئی کہے کہ میرے لیے میری صحت کے لیے دعا کرو، آتے ہیں کہتے ہیں لوگ، تو یہ دعا کرنا اور انسانی باحیات انسان سے جائز ہے، لیکن وہی چیز مرے ہوئے آدمی سے نہیں کی جا سکتی۔ مثلا ہم میں سے جو بھی بزرگ ہیں، سب سے بزرگ ہمارے ہیں، اگر ان سے ہم کہیں احتراماً کہ ہم میں سب سے بزرگ ہیں، اور ان سے کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کا معاملہ کرے، ہم سب کے لیے اچھائی کا معاملہ کرے، ہم سب کی پریشانیاں دور کرے، تو یہ اس طرح کرنا، یا جو ہے مان لیجیے اولادی کی مان لیجیے، ہم کہیں کہ آپ جو ہے ہمارے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولاد دے دے۔ زندہ ہے تو جائز ہے، زندہ ہے تو جائز ہے، کر سکتے ہیں، وہاں یہاں موجود رہ کر بھی کر سکتے ہیں، سامنے بھی کر سکتے ہیں، اور جس نے دعا کہا ہے کہ میرے لیے دعا کر دیجیے، اس کی عدم موجودگی میں بھی کر سکتے ہیں۔ وہ نہیں ہے، مثلا آپ سے کہا کہ آپ مکہ جائیے گا تو خانہ کعبہ کے اندر جب دعا کریں گے تو مجھے بھی اس کی دعا میں یاد رکھیں گے، اور میری ایسی پریشانی ہے، اس پریشانی کے لیے خاص طور سے دعا کریے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس پریشانی کو دور کر دے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے، یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے،